السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جی آج ہم پڑھیں گے سورۃ الانبیاء کا رکوع نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا کفران لسعیہ وإنا لہ کاتبون۔ فمن پس جو شخص یعمل عمل کرے من الصالحات نیک وهو مؤمن اس حال میں کہ وہ مومن ہو، یا آپ اس کا معنی شرطیہ بھی کر سکتی ہیں، اس حال بشرط یہ کہ وہ مومن ہو۔ پس جو شخص نیک عمل کرے بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، فلا کفرانہ پس نہیں نا قدری کی جائے گی، لسعیہ اس کی کوشش کی، سعیٌ اس کی تھوڑی سی کوشش بھی قبول کر لی جائے گی، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ اور بے شک ہم اس کے عمل کو لکھنے والے ہیں۔ اب یہاں پر ذرا ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کی قبولیت کے لیے جو شرط لگائی ہے وہ ہے مومن ہونا، یعنی جو انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے، رسولوں پر ایمان رکھتا ہے، کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، قرآن مجید پر ایمان رکھتا ہے اور باقی آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، جنت دوزخ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تقدیر پر اس کا ایمان ہے، تو یہ ہے مومن بندہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے کہا عمل کی قبولیت کے لیے مومن ہونا شرط ہے، گویا کہ جب اللہ پر ایمان نہیں ہے، رسولوں اور کتابوں پر ایمان نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، تقدیر پر ایمان نہیں ہے، تو انسان جو بھی عمل کرتا جائے وہ اللہ کی نظر میں رائی کے دانے سے ذرا بھی جو ہے نا ان کا مقام و مرتبہ زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کافروں نے کتنے زیادہ نیک عمل کیے ہیں، مطلب آپ دیکھیں انہوں نے بڑے اچھے کام کیے ہیں لوگوں کی خیر خواہی کے لیے۔ ہمارے پاکستان میں تو بہت سے ہاسپٹل ایسے ہیں جو کافروں نے بنائے ہیں، جیسے آپ گلاب دیوی دیکھ لیں، اسی طرح میو ہاسپٹل ہے، اسی طرح جو ہے وہ گنگا رامو ہے، تو بہت سے ہاسپٹل ایسے ہیں جو ہے نا کافروں نے بنائے ہیں۔ تو کافروں کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ان کا بدلہ دیتے ہیں وہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، کیونکہ جو آخرت کی نعمتیں ہیں وہ اتنی قیمتی ہیں، وہ اتنی بہترین ہیں کہ جو ایمان والے نہیں ہیں وہ جتنی مرضی نیکیاں کر کے چلے جائیں انہیں آخرت میں اس کا بدلہ نہیں ملے گا، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو دنیا میں ہی ان کی نیکی کا تھوڑا بہت بدلہ دے دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ سے امید یہ لگا کر اللہ سے ثواب کی امید رکھ تو وہ کام کیا نہیں ہے۔ جب اللہ سے ثواب کی امید ہی نہیں رکھی تو پھر اللہ انہیں کیسے بدلہ دے گا، ٹھیک ہے۔ تو ان کا تو ایمان ہی نہیں ہے اللہ پر، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ سعیٌ چھوٹی سی کوشش بھی کرتا ہے تو اس کی نہ قدری نہیں کی جاتی۔ وحرام علی قریۃ اہلکناہا انہم لا یرجعون، وحرام اور ناممکن ہے، حرام ہے، علی قریۃ ایسی بستی پر اہلکناہا جس کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے، انہم بے شک وہ لا یرجعون کہ وہ لوٹیں گے نہیں، مطلب ناممکن ہے ایسی بستیوں پر کہ جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے کہ وہ دوبارہ ہمارے پاس لوٹ کر نہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو جتنا بھی سخت عذاب دیا ہے، جتنی بھی سخت ان پر مصیبت آئی ہے، لیکن پھر بھی وہ کم ہے، ان کو ہمارے پاس آنا ہے اور ہم دوبارہ ان کا حساب کتاب لیں گے۔ ناممکن ہے ایسی بستیوں پر جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے کہ وہ ہمارے پاس نہ آئیں، مطلب انہیں آنا پڑے گا۔ حتیٰ اذا فتحت یأجوج ومأجوج وہم من کل حدب ینسلون واقترب الوعد الحق، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فتحت کھول دیے جائیں گے، فتح کا معنی کھولنا ہوتا ہے نا، تو فتحت کھول دیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب یأجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے، وہم اور وہ من کل حدب ہر اونچی جگہ سے، ینسلون دوڑتے ہوئے آئیں گے، واقترب الوعد الحق اور قریب آ چکا وعدہ الحق سچا، فیضا پس اچانک یا شاخصۃ پتھرا جائیں گی، ابصار الذین ان لوگوں کی آنکھیں، کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، یا ویلنا اور وہ کہیں گے اے ہماری بربادی، قد کنا فی غفلۃ تحقیق ہم ہی غفلت میں پڑے ہوئے تھے، من ھذا اس قیامت کے متعلق، بل کنا ظالمین بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اصل میں قیامت کی قربت کی نشانی ہے، قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے، جب یجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا۔ یہ ایک قوم ہے، یہ ایک مخلوق ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا وہ قید کر کے رکھا ہوا ہے، اور قیامت کے قریب یہ ایسے ان کو جب کھولا جائے گا تو یہ ایسے دوڑ کر آئیں گے جیسے کسی جو ہے وہ بھوکے شیر کو باندھ دیا جائے، اور جب اس کو کھولا جائے تو وہ اپنے شکار کی طرف بھاگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب یہ یاجوج اور ماجوج کو کھولا جائے گا ان کے مقام سے، اور تو وہ ہر اونچی جگہ سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، جیسے کہ کوئی اونچی جگہ ہو، پہاڑ ہو، اور کوئی بندہ پھسلتا پھسلتا فوراً نیچے پہنچ جاتا ہے، تو ایسے ہر جگہ پر یہ چھا جائیں گے، اور بہت زیادہ ان کی تعداد ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے، کہ جب یاجوج اور ماجوج کھولے جائیں گے تو گویا کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ وعدہ قریب آ چکا ہے، وہ سچا وعدہ، اور جب وہ قیامت آ جائے گی، اور وعدے سے مراد یہاں پر قیامت ہے، جب وہ سچا وعدہ قیامت کا آ جائے گا قریب، تو ان لوگوں کی آنکھیں جنہوں نے کفر کیا ہے، جنہوں نے کبھی اس کو سنجیدہ نہیں لیا، تو ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ جیسے انسان کسی پریشان کن چیز کو دیکھتا ہے تو وہ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، اس طرح جب وہ قیامت کو دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہی جم جائیں گی، پتھرا جائیں گی، ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی یہ کیا ہو گیا ہے، اور اس وقت اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ بے شک تم وما اور جن کی تعبدون تم بندگی کیا کرتے تھے اللہ کے علاوہ سے، حسب جہنم وہ جہنم کا ایندھن ہے، انتم تم لہا اس میں واردون وارد ہونے والے ہو، داخل ہونے والے ہو۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون۔ لو اگر کان ہوتے ہؤلاء یہ معبود، آلہۃ معبود، ما وردوها تو یہ نہ داخل ہوتے اس جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر واقعی جن سے تم نے امیدیں وابستہ کی تھی، جن کے آگے تم سجدہ کرتے تھے، جن کو تم نے اللہ کے برابر مقام و مرتبہ دیا ہوا تھا، جن کو تم مشکل کشا، حاجت روا کہتے تھے، داتا کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ معبود ہوتے تو ما واردوہا وہ جہنم میں داخل نہ ہوتے، وکل اور وہ سب کے سب فیہا اس جہنم میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ لہم ان کے لیے فیہا اس جہنم میں زفیر گدھے کی آوازیں ہوں گی، وہم اور وہ فیہا اس میں لا یسمعون کچھ نہیں سنیں گے، مطلب اتنی چیخ و پکار سنیں گے اور اتنی جو ہے وہ بری آوازیں نکالیں گے، گویا کہ گدھے کی طرح جو ہے وہ چیخ چیخ کر بولیں گے، اور اس کے علاوہ انہیں کچھ بھی جہنم میں سنائی نہیں دے گا۔ ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، سبقت پہلے لکھا جا چکا، لہم ان کے لیے، منا ہماری طرف سے، الحسنی بھلائی، اولئک یہی لوگ، عنہا اس سے، مبعدون دور رکھے جائیں گے۔ اصل میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، کہ تم اور جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ سارے جہنم میں جائیں گے، تو مشرکین مکہ نے کہا کہ اس طرح تو عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ کی بندگی کرتے ہیں، اس کو خدا سمجھتے ہیں، یہودی جو ہیں وہ حضرت عزیر نبی کو جو ہے وہ اپنا رب سمجھتے ہیں، اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف بتوں کو نہیں پوجا کرتے، ہم تو جو ہے فرشتے جو ہیں اس کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، تو کیا پھر اللہ کی بیٹیاں یعنی فرشتے اور وہ جو نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام، تو کیا پھر وہ بھی جائیں گے جہنم میں، کیونکہ لوگ ان کی بھی بندگی کرتے ہیں، لوگ ان کو بھی رب سمجھتے ہیں؟ تو اللہ نے کہا ان الذین سبقت لہم من الحسنی، بے شک وہ لوگ جن کے بارے میں پہلے سے یہ بھلائی لکھی جا چکی ہے تو وہ لوگ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جو لوگ یہ نہیں چاہتے کہ لوگ ان کے آگے سجدے کریں، لوگ ان کو داتا کہیں، لوگ ان کو مشکل کشا کہیں، وہ ان کو اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ ہم بھی تمہاری طرح کے انسان ہیں، ہم تمہارے لیے کسی بھی نفع نقصان کے اختیار نہیں رکھتے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، حتیٰ کہ لا یسمعون حسیسہا، وہ نہیں سنیں گے اس کی آہٹ بھی، وہ جہنمیوں کی کوئی آواز بھی اللہ تعالیٰ انہیں نہیں سنوائیں گے تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ وہم اور وہ فی میں ما جو اشتہت انفسہم جو ان کے نفس چاہیں گے، خالدون وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی وہ تو جنت میں جائیں گے اور جو ان کے نفس چاہیں گے وہ وہی وہاں پر کھائیں گے، پئیں گے، مزے لیں گے۔ اور یہ لوگ جو ہیں جو نہیں چاہتے کہ ان کی عبادت کی جائے، بلکہ وہ لوگوں کو شرک سے منع کرتے ہیں، پھر بھی اگر لوگ ان کی بندگی کرتے
ہیں، ان کو رب سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا نہیں دے گا۔ یہ سزا ان کی ہوگی جو چاہتے ہیں کہ لوگ ان سے امیدیں وابستہ کریں، جو چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے جو ہے وہ جگہ سے ہمارے پاس آنے سے ان کا جو ہے نا وہ اسی طرح اپنے دل میں بندگی لے کر آئیں، اپنے دل میں احترام لے کر آئیں، جو ساری عبادتیں اللہ کے لیے خاص ہیں وہ جب لوگوں کے لیے کی جائیں گی تو یہی شرک ہے۔ جی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یحزنہم الفزع الاکبر، بلکہ یہ ایسے لوگ جو شرک سے دوسروں کو منع کرتے ہیں، لا یحزنہم نہیں غمگین کرے گی ان کو الفزع الاکبر بہت بڑی پریشانی، بہت بڑی گھبراہٹ، وتتلقاہم الملائکۃ اور ان سے ملاقات کے لیے آگے بڑھ کر آئیں گے الملائکۃ فرشتے۔ آپ تتلقا کا معنی استقبال بھی کر سکتی ہیں، اور استقبال کریں گے ان کا الملائکۃ فرشتے، ھذا یومکم الذی، اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے تمہارا وہ دن، الذی وہ جو کنتم توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ یوم جس دن نطوی ہم لپیٹ لیں گے السماء آسمان کو، کطی لپیٹنے کی طرح، سجلی کاتب کے، للکتب کتابوں کو، کما جیسا کہ بدأنا ہم نے ابتدا کی تھی، اول خلقن پہلی دفعہ پیدائش میں، نعیدہ ہم اسی طرح اس آسمان کو دوبارہ بھی لوٹا دیں گے، وعدن یہ وعدہ ہے، علینا ہم پر واجب ہے، انا کنا فاعلین بے شک ہم کرنے والے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب قیامت آئے گی تو ہم آسمان کو ایسے لپیٹ لیں گے جیسے کہ کوئی کاتب جو ہوتا ہے، کوئی لکھنے والا جو ہوتا ہے، وہ کسی کتاب کو اپنے ہاتھ پر لپیٹ لیتا ہے، یا آپ دیکھتے ہیں ہم کسی کاغذ پر لکھتے ہیں اور بعد میں ہم اس کو جو ہے نا کس طرح فولڈ کر دیتے ہیں، گول کر دیتے ہیں، رول بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب قیامت آئے گی تو آسمان کو ہم اپنے ہاتھوں پہ لپیٹ لیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مطویاتم بیمینی، ہم آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ پر لپیٹ لیں گے۔ تو گویا کہ یہاں پر جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ کا بھی تذکرہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا۔ ساتوں آسمانوں کو اور ساتوں زمینوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے ہاتھ پر لپیٹ لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر یہ جو موجودہ آسمان ہے، موجودہ زمین کی حالتیں ہیں، یہ ساری ختم ہو جائیں گی، کما بدأنا جیسا کہ ہم نے ابتدا میں اول خلقن پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا ان ساری چیزوں کو، نعیدہ پھر ہم ان کو دوبارہ سے پیدا کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان آسمانوں اور زمینوں کو ایک نیا وجود دے گا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہم پر ایک واجب ہے، وعدن یہ وعدہ ہے، علینا ہمارے اوپر، انا کنا فاعلین بے شک ہم ایسا کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذکری ان الارض یرثها عبادی الصالحون، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، کتبنا ہم نے لکھ دیا، فی الزبور زبور میں، من بعد ذکری نصیحت کے بعد، ان الارض کیا اللہ تعالیٰ نے زبور میں لکھا کہ بے شک زمین یرثها وارث ہوں گے اس کے عبادی الصالحون نیک بندے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اصل میں زمین کے جو وارث ہیں وہ نیک بندے ہیں، یعنی یہاں پر ایک جو ہے عبادت گزاروں کو اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں زمین کا وارث بنائے گا۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اب اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں بے شک فی ھذا اس میں، لبلاغا یقیناً ایک بہت بڑا پیغام ہے، لقوم عابدین عبادت گزاروں کے لیے، عبادت کرنے والی قوم کے لیے اس میں بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جو اللہ کے متقی بندے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اصل میں وہی زمین کے وارث ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں ہی زمین کا وارث بنائے گا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی نہیں ہم نے آپ کو بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون، اے نبی اب کہہ دیجئے انما صرف یوحی وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، کہ انما صرف الہکم تمہارا معبود، الہ واحد ایک ہی معبود ہے، فہل انتم مسلمون پھر کیا تم فرما برداری کرنے والے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِيَ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ، فَإِن پس اگر تولو تم منہ پھیر لو، فقول تو اے نبی آپ کہہ دیجئے، آذَنْتُكُمْ میں نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے، عَلَىٰ سَوَاءٍ برابری پر، وَإِنْ أَدْرِي اور میں نہیں جانتا، اقریبٌ کیا وہ عذاب قریب ہے، کیا وہ قیامت قریب ہے، ام بعید یا وہ دور ہے، ما توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔
تو اے نبی آپ کا جو اصل مقصد ہے آپ کو بھیجنے کا وہ توحید